ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم آج کے اس ایجاد کی سرپرست کا فریضہ انجام دے رہے حضرت مولانا حنظر الحسن صاحب قاسمی صدر محترم استاد مقرر حضرت مولانا مفتی عبدالباقی صاحب نعمانی اسٹیج پہ موجود دیگر علماء کرام محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں پیارے بچوں اور پردے سے سن رہی مائیں اور بہنیں بڑی دیر سے آپ اللہ کے تعارف کو سن رہے تھے کہ اللہ نے اپنا تعارف کیسے کرایا بالیقین وہ رب کائنات کہ جس نے اپنا تعارف رب العالمین سے کرایا ہے اس رب سے ڈرنا اور ہمہ وقت اس رب کا خوف لے کر چلنا زندگی بسر کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے اللہ کے بندوں تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے انصار کا ایک نوجوان اس کے دل کے اندر اللہ کا اتنا خوف تھا کہ ہر وقت خوف الہی میں روتا رہتا ہر وقت جب نماز پڑھتا قرآن پڑھتا
یا دنیا کے اندر سیر کر کے اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا تو روتے روتے اس کا برا حال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، انصار کا ایک نوجوان ایسا ہے جس کے اوپر خوف الہی اتنا زیادہ طاری ہے کہ وہ دنیا کا اور کوئی کام کر ہی نہیں پاتا، ہمیشہ اللہ کے خوف میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ نوجوان کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انصار نوجوان کے گھر پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اسے اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں اور جب اسے ہٹاتے ہیں اپنے سینے سے تو وہ گر جاتا ہے، اور ایسا گرتا ہے کہ اس کی روح قبر سے عجوری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم اپنے اس انصار ساتھی کے کفن دفن میں لگ جاؤ، خدا کی قسم جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی۔ اس کے دل کے اوپر اللہ کا اتنا خوف طاری تھا جس کی وجہ سے اس کا دل ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایسا خوف ہونا چاہیے، اور اگر ایسا خوف نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہم گناہ جہاں بھی کریں وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہم سب جلال الدین پورہ کی میدان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس کے بارے میں امت کا ایک بڑا طبقہ یہ مانتا ہے کہ آج ہی کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ضرور عظمت والا ہے، برکت والا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور ربیع الاول کا مہینہ بھی عظمت والا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر صاحب قرآن کو بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے اندر دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اس یتیم کی داستان کیا بیان کروں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر تشریف نہیں لاتے ہیں کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے حمل میں ہیں۔ حضرت آمنہ اپنی حالات کو بیان کرتی ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد میرے حمل میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، تو عجیب عجیب کیفیت میری ہو جایا کرتی تھی، اتنی مہک میرے اندر پیدا ہو جایا کرتی تھی کہ مکے کے لوگ میرے سسر عبد المطلب سے سوال کرتے، اے عبد المطلب، کیا تو اپنی بیوہ بہو کو نہیں سمجھاتا کہ وہ بیوہ ہے پھر بھی مکہ کے اندر عطر استعمال کر کر چلا کرتی ہے؟ عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو بلایا اور کہا، اے آمنہ، کیا تو عطر استعمال کرتی ہے؟
حضرت آمنہ نے کہا اے میرے ابا جان، میں کیا جانوں کہ ادھر کیا ہوتی ہے، آج تک ادھر کو میں نے اپنے شریر سے مس نہیں کیا۔ اے میرے ابا جان، یہ تو اس بچے کی برکت ہے جو میرے حمل میں ہے، جو میرے پیٹ کے اندر ہے۔ بالآخر وہ وقت آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ختم ہونے کو ہے، یہ دنیا تاریک تھی، بالکل گناہ اور گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ رات کی تاریکی ختم ہوتے ہی صبح کا سویرا جو شروع ہوتا ہے، اللہ نے دکھلا دیا اے دنیا والوں دیکھ لو، اب تاریکی دور ہو گئی، اب دنیا کو روشن کرنے والا میں نے بھیج دیا۔ آ رہے ہیں آقا، کیسے آ رہے ہیں؟ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ ولادت کا وقت آیا، میں تنہا تھی اور میرے ساتھ سویبیہ بھی تھی۔ میرا بچہ حمل سے نکلتے ہی ایک طویل سجدہ کرتا ہے۔ اے دنیا والوں، ذرا غور تو کرو کہ آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو اللہ نے مجھے دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، دنیا کے اندر آنے کا میرا مقصد کیا ہے۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں اس کے بعد میرے بیٹے نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور اپنی یہ شہادت والی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ دکھلا دیا اے لوگوں، میں اس بات کی تبلیغ کرنے تمہارے درمیان آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ بھول جا 360 خداؤں کو، میں اسی بات کی تبلیغ کروں گا۔ سویبیہ جو ابو لہب کی بانی تھی، لونڈی تھی، جانے میں ابو لہب آخر ہوتی ہے۔ ابو لہب سوال کرتا ہے اے سویبیہ اب تک کہاں تھی؟ سویبیہ کہتی ہیں اے ابو لہب کیا آپ کو معلوم نہیں؟ اے میرے آقا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے یہاں آپ کی بہنوں نے ایک بچہ جنا ہے، اور وہ بچہ بھی کیسا ہے کہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ چاند کی خوبصورتی بھی اس کے سامنے فیل ہے۔ حسان بن ثابت نے کبھی کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مثال لوگ دنیا میں کیا بول رہے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میری آنکھوں نے ایسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ اے نبی، میری آنکھیں دیکھنے بھی کیسے؟ اے نبی، دنیا کی کسی آنکھوں نے آج تک ایسا جمیل جنانی نہیں ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بنانے سے پہلے آپ سے سوال کیا ہو کہ اے حبیب ذرا بتلا تو صحیح کہ تیری آنکھ کہاں بناؤ، اے حبیب ذرا بتلا تو صحیح تیری ناک کا نقشہ کیسے بناؤ، اے حبیب ذرا بتلا تو صحیح تیرے کان کیسے بناؤ، اے حبیب ذرا ماجرا بیان کرتی ہیں۔ اے ابو لہب، آپ کو بھتیجا ہوا۔ ابو لہب بھی بڑا خوش، کیا میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے یہاں کوئی بچہ آیا ہے، اور وہ بھی اتنا حسین۔ وہ چادر جو اوڑے ہوئے تھا ابو لہب دے دیتا ہے سویبیہ کو، جاؤ، اور کہتا ہے کہ تو نے اتنی اچھی خبر سنائی ہے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اتنی خوشی، اتنی خوشی ابو لہب کو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ صرف ذات رسول سے یہ خوشی تھی، اور صرف ذات رسول سے خوشی کام نہ آئے گی۔
جب تک باتیں رسول سے بھی محبت نہ ہو. بہرحال اس کے بعد حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن زیادہ مدت تک آپ کو دودھ نہیں پلا سکتی. تاریخ میں آتا ہے کہ 7 دن تک حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا ہے. اس کے بعد آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور جانوروں کو ذبح کر آپ کا عقیقہ کرتے ہیں. بڑی عظیم دعوت کرتے ہیں. پورے مکہ والوں کے لیے دعوت عام کا اعلان ہے. آ جاؤ، آتے جاؤ، کھاتے جاؤ. 7 دن کے بعد حضرت سویبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور 1-2 روز نہیں بلکہ پورے 4 مہینے تک حضرت سویبیہ نے آقائے مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلایا ہے. یہ مقام ہے سویبیہ کا، یہ مرتبہ ہے سویبیہ کا. اس کے بعد عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ عرب کے شریف لوگ اپنے یہاں نومولود بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ دیہات میں جا کر کھلی آب و ہوا میں سانس لے سکے اور زیادہ تندرست ہو جائے. اور دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ عرب کے دیہاتوں کی زبان اور زیادہ فصیح و بلیغ تھی، اس لیے بھیج دیا کرتے تھے کہ میرا بیٹا جائے گا اور زیادہ فصیح و بلیغ زبان سیکھ کر آئے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے قبیلے کی اور بھی عورتیں آتی ہیں. چلو مکہ کے قریش کے سرداروں کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے رئیسوں کے پاس کتنے بچے ہیں. چلو ہم لے کر آتے ہیں تاکہ ان کی خدمت کرنے پر، ان کی پرورش کرنے پر ہمیں جو معاوضہ ملے گا اس سے ہماری زندگی سنور جائے گی، اس سے ہماری زندگی سنور جائے گی. آتی ہیں وہ عورتیں، قریش کے ایک گھر میں چکر لگاتی ہیں اور آمنہ کے گھر بھی آتی ہیں. لیکن آمنہ کے گھر آ رہی ہیں نکل رہی ہیں، آ رہی ہیں نکل رہی ہیں، آ رہی ہیں نکل رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی لے نہیں رہا ہے. وجہ یہ تھی کہ اس یتیم بچے کو کون لے گا؟ اس کی بیوہ ماں ہمیں کتنا معاوضہ دے سکتی ہے؟ نہیں، اس کو لینے پر ہمارا کوئی منافع نہیں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھی آمنہ کے گھر گئی اور جا کر دیکھا کہ محمد کے والد انتقال فرما چکے ہیں. میں بھی باہر نکل آئی. پھر اس کے بعد جب قافلہ نے یہ کہا کہ اب ہم سب چلیں گے تو میرے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ یہاں ہم اتنے دور سے آئے ہیں اسلام کے لیے، ہم خالی ہاتھ اپنے قبیلے کی طرف نہیں جائیں گے. اپنے شوہر سے کہا، اے میرے شوہر، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس یتیم بچے کو ہی لے لوں. شوہر نے مشورہ دیا، اے میری بیوی، اس یتیم بچے کو لے لو، ہو سکتا ہے اللہ نے اس بچے کی پرورش میں ہمارے لیے برکت رکھی ہو. آتی ہیں حلیمہ سعدیہ، آمنہ کے گھر آتی ہے اور آنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی ہیں اور اٹھانے کے بعد ابھی اپنے خیمے کے اندر گئی ہیں. کیا دیکھتی ہیں؟ ابھی حلیمہ سعدیہ اپنے خیمے کے اندر داخل ہی ہوئی ہیں تو حلیمہ سعدیہ کو فرماتی ہیں کہ میری چھاتی جو ابھی بالکل خشک تھی، سوکھی ہوئی تھی، وہ
بالکل بھر آئی۔ میرے شوہر نے باہر جا کر دیکھا میری اونٹنی، جو ابھی آتے ہوئے اس کا حال یہ تھا کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس کے پاؤں رگڑ کھا رہے تھے، اس کے تھن میں ایک دانہ بھی دودھ نہ تھا، ایک قطرہ بھی دودھ نہ تھا۔ شوہر نے جا کر دیکھا تو اونٹنی کا تھن جو ہے بالکل بھرا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہیں کہ کتنی مدت ہو گئی تھی ہم لوگوں کو پیٹ بھر کر کھائے ہوئے، ابھی اس بچے کو ہم نے گود لیا ہے، اور گود لیتے ہی اسی رات میں ہم نے اتنا پیٹ بھر کر دودھ پیا کہ ایسی نیند آئی ہمیں کہ ہمیں محسوس ہوا کہ آج کے پہلے ہم نے کبھی ایسی نیند ہی نہیں آئی ہوگی ہمیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اس کے بعد صبح ہوتی ہے اور قافلہ والے کہتے ہیں اے حلیمہ چلو ہم لوگ اپنے قبیلے کی طرف، قبیلے بنو سعد کی طرف چلتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہو جاتی ہیں، لیکن رہ کر قافلے سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ قافلے کی عورتیں کہتی ہیں اے حلیمہ ذرا ہمارا بھی تو خیال کرو، یہ ہمیں چھوڑ کر آپ آگے آگے کیوں بڑھ جاتی ہو؟ اے حلیمہ ذرا بتلاؤ تو صحیح، یہ تمہاری وہی اونٹنی ہے جو آتے ہوئے آپ قافلے سے سب سے پیچھے رہ گئی تھی؟ اے حلیمہ ذرا بتلائیے تو صحیح، کیا یہ وہی اونٹنی ہے کہ آتے ہوئے جس کے پاؤں رگڑ کھا رہے تھے، جسے چلا نہیں جا رہا تھا، جس کا چلنا دشوار تھا؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں رب کائنات کی قسم اے میرے قبیلے کی عورتوں یہ وہی اونٹنی ہے، یہ وہی اونٹنی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایسا انقلاب کیسے پیدا ہو گیا؟ اے میرے قبیلے کی عورتوں، مجھے تو لگتا ہے اس بچے کی برکت سے ایسا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ ان کے شوہر اپنے قبیلے تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی بکریاں جو روزانہ چرنے کے لیے جایا کرتی تھی، لیکن حال یہ تھا قحط سالی کا کہ خالی پیٹ سامنے واپس آتی۔ حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہیں کہ اس بچے کی برکت ایسی ہوئی کہ صبح جب میری بکریاں صحرا کے اندر، میدان کے اندر چلنے کے لیے گئی تو شام ہوتے ہوتے میری بکریاں ایسا سکم سے رو کر آئیں کہ آج سے پہلے میں نے محسوس کیا کہ میری بکریوں کا پیٹ ایسا کبھی بھی نہیں بھرا ہوگا، میری بکریوں کا تھن بالکل پھولا ہوا ہے دودھ سے۔ قبیلے کی دوسری عورتیں کہتی ہیں اے حلیمہ سعدیہ یہ کیسا انقلاب ہو گیا، یہ ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے چرواہے سے وہ عورتیں کہتی ہیں اے چرواہا ہماری بکریوں کو بھی اسی چراگاہ کی طرف لے جاؤ، اسی چراگاہ کے اندر لے جاؤ جس چراگاہ کے اندر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ ان چرواہوں نے ان بکریوں کو بھی اسی چراگاہوں میں لے گئے، لیکن ماجرا کیا ہوا؟ شام ہوتے ہوتے وہ ساری بکریاں خالی پیٹ اپنے گھر جاتی ہیں اور حلیمہ سعدیہ کی بکریاں بالکل پیٹ بھر کر اپنے گھر جاتی ہیں۔ ایسی برکت ذرا بدلاؤ تو صحیح، یہ برکت کس کی تھی؟ یہ برکت ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ 2 سال کی مدت ہوتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ آقا مدنی
حضرت محمد بن عبداللہ کو حضرت آمنہ کے گھر لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں اے آمنہ اس کی مدت رضاعت پوری ہو گئی، اب تو حق یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کی امانت سونپ دوں، لیکن اے آمنہ میں چاہتی ہوں کہ اس امانت کو میں کچھ دن اور اپنے پاس رکھوں۔ حضرت آمنہ نے بہت ضد کی، نہیں نہیں میرے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ دو، لیکن حلیمہ سعدیہ بزید ہے، اے آمنہ نہیں نہیں اپنے بیٹے کو چند روز کے لیے ہمیں اور دو۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں ٹھیک ہے لے جاؤ میرے بیٹے کو، 2 سال تک اور رہتے ہیں۔ کیا ماجرا ہوتا ہے کہ قبیلے بنو سعد کے لڑکوں کے ساتھ آپ کھیلتے کھیلتے دور نکل گئے، وہ بچے آ کر چیخ کر کہنے لگے اے میری اماں ہمارے ایسے بھائیوں کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر بے ساختہ دوڑے جا رہے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح محمد کو کس نے قتل کر دیا، محمد کو کس نے قتل کر دیا۔ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو محمد تو صحیح سلامت ہے، لیکن ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ سوال کرتے ہیں اے میرے بیٹے محمد ذرا بتلا تو صحیح تیرے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں اے میری اماں جان، اے حلیمہ سعدیہ 2 شخص آئے تھے، 2 شخص آئے تھے بالکل سفید لباس میں مزین تھے۔ اے میری والدہ، اے میری اماں، انہوں نے ہمیں چت لٹا دیا اور لٹانے کے بعد میرے سینے کو شک کر دیا اور میرے دل کو نکالا اور دل کو نکالنے کے بعد ایک پانی سے صاف کیا، اس کے بعد پھر اس دل کو اسی جگہ پر رکھ دیا، پھر اس کے بعد سینے پر ہاتھ پھیر دیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اے میرے بیٹے تو کیسی انہونی بات کر رہا ہے، کیا 2 شخص آئے تھے؟ ہاں اماں 2 شخص آئے تھے، انہوں نے تیرے سینے کو چاک کیا تھا۔ ہاں اماں انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا تھا، کیا انہوں نے تیرے دل کو بھی نکالا تھا؟ ہاں اماں انہوں نے ہمارے دل کو بھی نکالا تھا۔ اے میرے بیٹے کیا انہوں نے تیرے دل کو پانی سے صاف کیا تھا؟ اے اماں انہوں نے میرے دل کو پانی سے صاف کیا تھا۔ اے میرے بیٹے پھر تمہارے دل کو اسی جگہ پر رکھ دیا؟ ہاں اماں میرے دل کو اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اے میرے بیٹے اس کے بعد صرف ہاتھ پھیرنے پر تیرا سینہ پھر سے ویسا ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سوال کرتی ہے، وہ محمد ابن عبداللہ جواب دیتے ہیں ہاں اماں ایسا ہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں لگتا ہے کہ کوئی جن آصف کا اثر ہو گیا ہے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حلیمہ سعدیہ ڈر جاتی ہیں اور لے کر چلی جاتی ہیں آمنہ کے پاس۔ آمنہ سوال کرتی ہیں اے حلیمہ تو اس کو اپنے پاس رکھنے پر بضد تھی، اے حلیمہ کیا ہو گیا کہ اس کو اتنا جلدی لے کر آ گئی؟ حلیمہ کہتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، لیکن آمنہ کہتی ہیں کچھ تو ضرور ہوا ہے، اس دور میں تو آئی تھی، میں نے بہت ضد کیا تھا تم سے، لیکن تو دینے پر راضی نہیں تھی۔ اے حلیمہ ذرا بتلا تو صحیح۔ جب حضرت آمنہ نے بہت ضد کیا تو حلیمہ سعدیہ نے کہا اے آمنہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں کوئی جن آصف کا معاملہ تو نہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں نہیں نہیں حلیمہ سعدیہ ایسا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے میرا یہ بیٹا بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، میرا رب اس کو کبھی بھی پریشان ہونے نہیں دے گا۔ اے حلیمہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بیٹا جب پیدا ہونے والا تھا تو نہ جانے کیسی کیسی بساطیں مجھے مل رہی تھی۔ اے حلیمہ تیرا کہنا غلط ہے۔ بہرحال وقت کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔